بتائیں اپنے سفر کے بارے میں کہ آپ ہندو سے مسلم ہوئیں تو وہ کیا وجوہات تھیں، کیا ریزن تھا جس نے آپ کو ہندو سے مسلمان بننے میں مجبور کیا؟ جی جب میں بچپن میں تھی تو تبھی سے مجھے بہت زیادہ کریز تھا یہ جب کوئی نماز پڑھتا تھا یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو میں اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہوتی تھی. تو بس ادھر سے ہی میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا تو بس میں نے یہیں سے سٹارٹ کر دیا. اچھا، ابھی آپ مسلمان ہو گئی ہیں تو ابھی جو آپ کے گھر والے ہیں وہ مسلم ہیں یا ہندو ہیں وہ بھی ابھی تک؟ نہیں وہ مسلم نہیں ہیں، وہ ہندو ہی ہیں. تو آپ کس طرح مسلمان پھر ہو گئیں؟ جب گھر والے ہندو ہیں آپ مسلم ہیں تو گھر والوں نے اس حوالے سے کوئی آپ کے اوپر پریشر، کوئی دباؤ؟ جی لیکن میرے گھر والوں کو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، کیونکہ یہ جو ہے میں نے چیز جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اور باقی جو عبادت وغیرہ ہے وہ میں روم میں مطلب چھپ کے جو ہے وہ پھر میں نماز وغیرہ ادا کرتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی تبھی کرتی ہوں. اچھا، آپ کو کیسے یہ تعلیم دین کی جو راغب کیسے ہوئیں؟ اور بھی بہت سارے مذہب تھے، مذاہب تھے، اس طرف بھی آپ جا سکتی تھیں، لیکن دین اسلام کی طرف ہی آپ کیوں آئیں؟ مطلب یہی کیوں اختیار کیا آپ نے مذہب؟ مجھے سب سے پہلے تو جب اس چیز کا کریز پیدا ہوا تو سب سے پہلے تو مجھے ایک سکون سا فیل ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے جو میری کلاس فیلوز ہیں، یونیورسٹی فیلوز، تو ان مطلب وہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں تو میں ان سے تھوڑی انفارمیشن لیتی ہوتی تھی اسلام سے ریلیٹڈ. جب کوسچنز آ جاتے تھے کچھ اس طرح کے اسلام سے ریلیٹڈ تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوتی تھی، تو وہ مجھے ہر قسم کا مطلب گائیڈ کرتی تھی. تو اس طرح سے مجھے بہت زیادہ شوق پیدا ہوا اس وجہ میں. اچھا، آپ کو کب ایسا لگنے لگا تھا کہ جو ہندو مذہب ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے؟ وہ جو سفر تھا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا بیسیکلی؟ وہ کون سے ریزنز تھے؟ اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں وہ کون سی وجوہات تھیں؟ جی جب میں چھوٹی ہی تھی تو تب سے ہی مجھے تھا کہ جو ہندو دھرم ہے وہ مطلب وہاں پہ جو ہے اونچ نیچ بہت زیادہ تھی، ذات پات کا بہت زیادہ رکھا گیا تھا. تو جب کہ پھر اسلامک پوائنٹس اگر دیکھا جائے تو بالکل بھی نہیں تھا ویسا. تو میں نے بہت اس بارے میں مطلب سرچ کی تو پھر مجھے تھوڑا اندازہ ہوا اور پھر مجھے تھوڑا انفارمیشن ملی. تو پھر اس کے علاوہ بہت سارے کوسچنز آتے تھے مائنڈ میں بہت زیادہ کہ ایک تو عورت کا مقام ہو گیا، وہ جو ہے ہندو دھرم میں جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. تو پھر میں نے اپنی کچھ میری فرینڈس تھیں تو ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا، میں ان سے بھی اس بارے میں بہت ذکر کرتی ہوتی تھی تو وہ بھی مجھے کافی انفارمیشن دیتی تھی اسلام کے پوائنٹ سے. تو بس پھر یہی کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بہت سارے کوسچنس آتے ہوتے تھے مائنڈ میں، تو پھر اس کے بارے میں سرچ وغیرہ کرتی تھی. تو ادھر سے ہی زیادہ شوق پیدا ہوا ہے میرے اندر. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ نے کیسے سیکھی نماز پڑھنا؟ اور اچھا، سب سے پہلا سوال تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب آپ مسلمان ہوئی ہیں، کنورٹ ہوئی ہیں، تو آپ نے خود سے ہی مسلمان ہو گئی یا آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی یا کسی نے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا؟ جی مجھے کسی نے بھی کلمہ وغیرہ نہیں پڑھایا کیونکہ میں نے دل سے مان لیا تھا اس چیز کو. تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری میں نے ویڈیوز بھی اسلامک پوائنٹ سے جو ہیں وہ دیکھی، جیسے کہ ذاکر نائک کی، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ وہاں پہ دیا گیا ہے، جو وہاں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو نماز وغیرہ کا ہے تو وہ تو میں مطلب چھپ کے اپنی فیملی سے ایک بند کمرے میں وہیں پہ ہی پڑھتی ہوں، وہیں پہ ادا کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی بالکل. جس ٹائم میں یونیورسٹی ہوتی ہوں تو وہاں پہ ہمارے پریئر روم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو میں جو وہاں پہ ٹائمنگ ہوتی ہے تو میں وہ وہاں پہ ادا کرتی ہوں. باقی جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ کہ میں گھر میں مطلب جو بھی ہو جائے تو میں ادا کروں. اچھا، نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، تو قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے
وہ یا وہ یاد کر لیں کچھ صورتیں آپ نے؟ جی میری کچھ کلاس فیلوز ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، تو میں نے قرآن پاک ایک چھوٹا سا ہے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو میں وہاں سے ان سے سیکھتی ہوں قرآن پاک پڑھنا. اور باقی جیسا کہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں صورتیں وغیرہ یاد کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی، تو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں صورتیں تو وہ میں نے ان سے ویسے ہی یاد کی ہوئی ہیں، تاکہ میں اپنی نماز کو پراپر جو ہے اچھے طریقے سے ادا کر سکوں. اچھا، میں اگر آپ سے کہوں ایک بار صرف دلچسپی کے لیے، لوگوں کی دلچسپی کے لیے، کہ ایک بار ہمیں کلمہ پڑھ کے سنا دیں، تو آپ پڑھ سکتی ہیں؟ جی جی بالکل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آگے جا کے شادی ہوتی ہے، شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ نہیں، میں ابھی انمیرڈ ہوں. اچھا، تو اگر آپ کے گھر والے آپ کی شادی کرتے ہیں تو وہ کس طرح پھر آپ کریں گے؟ وہ تو ظاہر ہندو خاندان میں کریں گے، کسی ہندو لڑکے سے کریں گے، وہ آپ کیسے مینیج کریں گے پھر؟ جی یہ جو آپ نے کوسچن پوچھا ہے بہت اچھا پوچھا ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری فیملی کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اسلام قبول جو ہے وہ کر چکی ہوں، تو لیکن میں ہر طریقے سے ہر کوشش کروں گی کہ ان کو میں منا سکوں. لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، یا پھر لیکن جو شادی کا جو ہے سوال تو وہ میں مسلم لڑکے سے ہی کروں گی. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس طرح آپ کے اپنے معاشرے کے اندر لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، آپ کی فیملی کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، لیکن اگر اسلام کی راہ میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے منظور ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ کنورٹ ہو رہی تھی، جب آپ کنورٹ ہوئی تھی، اس ٹائم کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ جی جیسے آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں کنورٹ ہو رہی تھی، نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی جو کیا ہے وہ مسلمان ہی کیا ہے. تو میری کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے سم ٹائمس ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے خواب میں کوئی بزرگ ہیں جو بہت وائٹ کلر میں روشنی ہے، اور ایک بزرگ ہیں جن کی کافی داڑھی ہے وائٹ کلر میں، اور وہ روشنی ہے اور دھیما دھیما سا مجھے وہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں اور میں ان کی طرف جا رہی ہوں. تو یہ خواب ایک دفعہ نہیں، مجھے 3 سے 4 بار جو ہے وہ اس طرح سے مجھے آتے ہوتے تھے یہ والے خواب. تو بس میں اس کے بعد جب میں صبح میں اٹھتی تھی تو بہت ریلیکس جیسے بندہ ہو اس طرح سے میں فیل کرتی ہوتی تھی. اچھا، تو وہ خواب کے بعد آپ کو اس خواب میں کیا لگتا تھا کہ وہ کون بزرگ ہیں؟ کیا آپ کا اندازہ تھا؟ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اللہ پاک نے کچھ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نیکی کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو، ادھر والی سائڈ پہ جس راہ پہ چل پڑی ہو وہ ٹھیک ہے راہ، تو اس راستے پہ جو ہے وہ چلو. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو اپنے گھر میں جو آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں، جو ہندوانی آپ کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ جی میں جو میرا گھر میں نام جو پکارتے ہیں تو وہ میں شو نہیں کرنا چاہتی. تو بس جو ہے اب جب سے جو ہے میں مسلمان ہو چکی ہوں تو مجھے عائشہ نام جو ہے وہ بہت پسند تھا، اور میں نے وہی اپنا نام رکھا. اور جو میری فرینڈس جو ہیں کلاس فیلوز، یونیورسٹی فیلوز جو مجھے جانتی ہیں تو وہ مجھے سبھی عائشہ نام سے ہی پکارتی ہیں. ان میں سے میری ایک فرینڈ آئی بھی ہوئی ہیں اس ٹائم میرے ساتھ، جو کہ مجھے عائشہ ہی بلاتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا یوٹیوب کے اوپر، آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی، اس پہ آپ نے کانٹیکٹ کیا، تو کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی آخر؟ کیوں آپ نے یہ پریفر کیا کہ آپ کیمرے پہ آ کے بات کریں، جبکہ اس سے آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوگ گھر والوں کو پتہ بھی چل سکتا ہے؟ جی خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا کہ اگر اسلام کی راہ میں میری جان چلی بھی جائے تو مجھے کوئی اس میں نہیں ہوگا، بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے ہر ایک مسلمان کو. عورت کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور یہاں پہ اسلام میں جو ہے وہ کوئی کالا گورا
عربی، عجمی، کسی پہ کوئی فوقیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ تو اگر اسلام کو اگر نکالا جائے تو بہت آگے تک جو ہے بہت وسیع ہے. تو میں ان شارٹ ورڈز بس یہ بولنا چاہوں گی کہ یہاں پہ تو جہاں پہ جانوروں کو تحفظ حاصل ہے تو وہاں پہ انسانوں کو تو ظاہر ہے پتہ اللہ پاک نے بہت مقام دیا ہوا ہے انسانوں کو. تو